اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی کو نئے سال کی کیا مبارکباد دی جائے، کہ کسی کو نئے سال کی کیا مبارکباد دی جائے۔ کیلنڈر کے بدلنے سے مقدر کب بدلتا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سوسائٹی میں ہمارے بہت سے مسلمان مرد و عورت، بچے، بوڑھے، جوان ایسے ہیں جو ابھی نئے سال کے آنے کے انتظار میں ہیں، اور ان بے غیرت مسلمانوں کو 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ نئے سال کے آنے پر مسلمان کیوں اتنا خوش ہوتے ہیں اور خوشی کس بات کی مناتے ہیں؟ آخر یہ کس نے ایجاد کیا، کس نے شروع کیا؟ کون سی قوم نئے سال کا جشن مناتی ہے اور کیوں مناتی ہے؟ اور مسلمانوں کو اس وقت کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھو، یہ نئے سال کا جشن ان عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ ان عیسائیوں میں پرانے زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ جشن منانے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں یہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے اور یہی خوشی نئے سال کے آنے تک برقرار رہتی ہے۔ آج ان عیسائیوں کی طرح یہ بے غیرت مسلمان بھی اپنی اقدار و روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ میرے مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ انگریزی تاریخ ان عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے، اور ہم مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے، جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور یہی اسلامی کیلنڈر ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں ہو پاتا۔ آج ان عیسائیوں کی طرح یہ بے غیرت و ناہنجار مسلمان بھی نئے سال کے جشن میں رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے اپنے گھر کو سجاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف سے ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے، جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے۔ اے اسلام کے غیور نوجوانوں، کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ 31 دسمبر کی رات جو برائیاں ہوتی ہیں، جو خرافات ہوتے ہیں، جتنی فحشکاریاں ہوتی ہیں، کیا آپ کو اس کا علم بھی ہے؟ سنو میرے مسلمانوں، 31 دسمبر کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کوئی ایسا گناہ نہیں جو زمین پر نہیں کیا جاتا۔ یہی وہ رات ہے جس میں بہت سے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے جس میں ہر برا سے برا نشہ کیا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے جس میں بہت سے نوجوان پہلی بار شرابی، چرسی اور گنجیری بنتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے جس میں بہت سی لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں بے حیائی، بے شرمی کھلے عام کی جاتی ہے۔ ارے یہی وہ رات ہے جس میں ہر وہ گناہ کیا جاتا ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس تو اس بات سے ہے کہ آج بہت سے مسلمان اس رات کو نیا سال کا جشن مناتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں۔ میرے مسلمانوں، 31 دسمبر کی رات سے بچو، کیونکہ یہ ان عیسائیوں اور یہودیوں کی بنائی ہوئی ایک سازش ہے، ایک پلان ہے، ایک پروپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں کے دل سے ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ اللہم احفظنا۔ اے مسلمانوں، اس رات کو جشن منانے سے پہلے، خوشیاں بانٹنے سے پہلے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے سے پہلے، ایک بار اپنی قبر کی اندھیری رات کو بھی ضرور یاد کر لینا۔
اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، بتاؤ کیا دو جہاں کے سردار، آمنہ کے لال، فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا تھا؟ کیا صحابہ اکرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دی تھی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا تھا؟ اے مسلمانوں، جب ہمارے نبی نے نئے سال کا جشن نہیں منایا تو پھر یہ امت مسلمہ کیوں اتنی بے غیرت ہو گئی جو فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دی جاتی ہے؟ افسوس صد افسوس، کیا ان مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس نئے سال کے آنے پر اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا ہے، اور زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک پیش قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ ہیپی نیو ایئر منانے والو، سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ جبکہ نئے سال کا جشن منانا یہ ان عیسائیوں کا تہوار ہے، تو پھر مسلمان کیوں اپنے نبی کو تکلیف دے کر غیروں کے جشن کو مناتا ہے؟ میرے مسلمانوں، پھر خوشی کس بات کی؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ آپ ذرا غور کریں اور اپنا حساب خود کریں کہ آپ کی زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا۔ ذرا سوچیں کہ پچھلا سال آپ نے اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کیا ہے جو نئے سال کی خوشیاں منائی جا رہی ہے۔